میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام. ہلو 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 والیوم تھوڑے رکھو. ہلو میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام. اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے یہودا اسکریوتی کے بارے میں جو لکھا ہے، جو پیشن گوئی خدا کے بندہ یرمیہ نبی نے کی ہے، ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17واں باب، اس کی پہلی آیت پر ہم غور کریں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور نکالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17واں باب، اس کی پہلی آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا. ابھی نہ یہودا پیدا ہوا تھا، نہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، اور خدا کا نبی یرمیہ جو ہے انطور شہر کا رہنے والا، یہ یہودا کے 600 سال پیدا ہونے سے پہلے یہ پیشن گوئی دیکھ رہا ہے. خدا اس کو اس کے بارے میں آگاہی کر رہا ہے کہ یہ اپنے استاد سے دغا کرے گا، یہ اپنے استاد کو پکڑوائے گا اور ایسا گناہ کرے گا جو گناہ معافی کے قابل نہیں ہے. کیونکہ یہودا اسکریوتی جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے محبت بھی رکھتا تھا اور ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا تھا، اور چندے کی تھیلی جو ہے وہ بھی یہودا اسکریوتی کے پاس ہی ہوتی تھی. مگر اس کے دل میں لالچ نے جگہ لے لی. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اپنے استاد کو پکڑوا کر جو پیسے حاصل کروں گا وہ اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کروں گا، لیکن اس کو موقع ہی نہ مل سکا. اس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا اور 30 روپوں کے عوض، چاندی کے 30 سکوں کے عوض اس نے اپنے استاد کو پکڑوا دیا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا، مگر جو بنی عالم کے شروع سے پہلے لکھا گیا تھا، جو پیشن گوئیاں خدا کے نبیوں نے پیغمبروں لکھا ہے، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی عمر خطا ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے. یہودا اسکریوتی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب عدالت ہوگی تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے گی اور اس کی عمر خطا ہو جائے گی. اس نے جب اپنے دل میں یہ لالچ کیا کہ میں اپنے استاد کو پکڑوا دوں، تو جب اس نے اپنے استاد کو پکڑوا دیا، جب اس نے دیکھا کہ اس کو پکڑنے والے جو ہیں اس کو مسلوب کر دیں گے، تو اس کو بہت پچھتاوا آیا، بہت زیادہ پریشان ہوا، دکھی ہوا. اس نے جو روپے لیے تھے ہیکل میں جا کے اس نے بزرگوں کو واپس کیے کہ میں نے ایک بے گناہ کو ناجائز پکڑوایا ہے، یہ آپ اپنے روپے لے لو اور استاد کو چھوڑ دو. مگر انہوں نے کہا کہ میاں یہ تیرا کام ہے، اب تو جا اور تیرا کام جانے، ہمارا جو کام باغ پڑتا تھا ہم نے کیا ہے. اس کے بارے میں کلام اقدس ہمیں کہتا ہے کہ جب عدالت ہوگی اس وقت یہودا اسکریوتی جو ہے مجرم ٹھہرایا جائے گا. کیونکہ کلام مقدس میں جیسا یرمیہ کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ یہودا کا گناہ جو ہے لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے. یہ تا قیامت اس کا نام لکھا رہے گا کہ اس نے ایک بے گناہ کو مصلوب کرنے کے لیے پیش کر دیا. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا اور اس میں بسنے والا کوئی نہ ہوگا اور اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے گا. کیونکہ جیسا کہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کی عمر بھی
خطا ہو جائے گی اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے گا، کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی، جب اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کیا، تو ایسا ہوا کہ اس کا منصب جو اس کا عہدہ تھا، کیونکہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں وہ ایک شاگرد کی کمی ہو گئی، کیونکہ یہودا اسکریوتی نے اپنے آپ کو پھانسی دے کر مار لیا تھا۔ میرے ساتھ نکالے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 19ویں آیت 18ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اس نے بدی کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بر گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی اور اس نے جو کمائی کی وہ اس کے کام نہ آ سکی۔ وہ کمائی جب رسولوں کے پاس لے کے گیا، چاندی کے 30 سکے جب اس نے رسولوں کے پاس جا کے واپسی کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب جو ہے یہ موت کی کمائی ہے، ہم اس کو ہیکل میں نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے ارادہ کیا، ایک صلاح کی کہ اس سے ایک کھیت خریدا جائے جس میں پردیسیوں اور مسافروں کو دفن کیا جائے۔ یہودا نے جب پھانسی لی تو ایسا ہوا کہ وہ سر کے بال گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑی، اور یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا کہ اس کھیت کا نام حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ یہودا اسکریوتی نے اپنے استاد سے غداری کی تھی۔ یہودا اسکریوتی نے مسیح کو پکڑوایا تھا، وہ 24 گھنٹے مسیح کے ساتھ رہتا تھا۔ جب ابلیس اس کے دل میں آ گیا، ابلیس نے اس کے دل میں جگہ لے لی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی ابلیس کسی بھی انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس سے غلط کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے گا۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر قدرون کے نالہ کے پار گیا، وہاں ایک باغ تھا اور اس کے پکڑوانے والا یہودا اسکریوتی اس باغ کو، اس جگہ کو بخوبی طور پر جانتا تھا، کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ رہتا تھا۔ اور جب اس کی ان سے ملاقات ہوئی کہ آج میں اپنے استاد کو تمہارے حوالے کروں گا، تو اس نے نشانی کے طور پہ کہا کہ میں جس کا بوسہ دوں گا وہی میرا استاد ہے، تو اس کو پکڑ لینا۔ اور یہودا اسکریوتی نے جب یہ دیکھا کہ یسوع مسیح کو مجرم ٹھہرایا گیا اور وہ بہت زیادہ پچھتایا، اور 30 روپے سردار کاہنوں کے پاس وہ لے کے چلا گیا اور بزرگوں کے پاس لا کر کہا کہ میں نے بے گناہ کو آپ کے حوالے کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ بے قصور کو، جس کی زندگی میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کو میں نے پکڑوا دیا۔ کہ حالانکہ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا، کوئی قصور نہ تھا، اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ جس کو مصلوب کرتے وہ لعنتی موت تھی، مگر یسوع نے وہ بھی گوارا کی۔ اور یسوع نے جب صلیب پہ اپنی جان دی تو یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح یرمیہ نبی کے صحیفے اس کے 50ویں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں اسرائیل کی بد کرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ چلے گا۔ یعنی جب روز قیامت آئے گا، یسوع مسیح اس دنیا کی عدالت کے لیے اس دنیا میں آئیں گے، تو اس وقت ایسا ہوگا اسرائیل نے جتنی بھی بدی کی ہے، جو بد کرداری کی ہے، جو خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، ان کی بد کرداری ڈھونڈے نہ ملے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے اس دنیا میں آنا ہے تو متوسلہ کی عمر جو ہے 969 سال، بائبل مقدس میں اس سے زیادہ کسی بھی شخص کی عمر نہیں لکھی گئی۔ 969 سال متوسلہ کی عمر ہے، اور خدا نے اپنے
برگزیدہ لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور ہمیں 31 سال کا مزید بونس ملے گا کہ ہم خداوند کے سامنے بیٹھ کے اس کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ آج جو بھی خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ خدا سے دور ہے۔ جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ موقع پا کر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ رحم جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہے، زمین پر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے سکے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے، جب وہ ہیکل میں مقدس پاک کلام کی تعلیم دیتے تو بہت سے بیماروں کو اچھا کرتے، بہت سے لوگوں کو وہ گناہ معاف کے کرتے، مردوں کو زندہ کرتے، لنگڑوں کو چلاتے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتے۔ مگر یہودا نے اتنے اچھے اور نیک دل استاد کو مصلوب ہونے کے لیے پکڑوا دیا کہ اس کے دل میں ابلیس آ گیا تھا، اس کے دل میں ابلیس نے جگہ بنا لی تھی۔ اور آج اگر ہمارے دلوں میں بھی ابلیس آ جائے گا تو یقین جانیں کہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، وہ بڑھ جائیں گے، اور ہمیں آج اس بات پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں یہودا جیسے نہیں بننا۔ یہودا اسکریوتی نے تو 30 روپے کے عوض یسوع کو ایک دفعہ پکڑوایا، مگر آج جو لوگ ہیں وہ ہر منٹ میں، ہر وقت خداوند یسوع مسیح کو بیچ رہے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہیں، سیل لگائی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، خدا کے نزدیک آ جائیں اور اس سے محبت کریں۔ جو گناہ کیے ہیں ان کی ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روزوں کے ایام ہیں، اور یسوع کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ آج ایسا ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، اگر کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرتا ہے تو ہم اس پر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اور آج ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، اگر ہمارا دشمن بھوکا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اس کو بجائے کھانا کھلانے کے ہم اس کو ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا یہ آج خدا سے دور ہے تو اس کا یہ حال ہو گیا۔ یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے، مجھ پر بھی آ سکتا ہے، کسی دوسرے پر بھی، مگر ہمیں کسی کے لیے ججمنٹ نہیں کرنی۔ ججمنٹ جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے کرنی ہے، کہ عدالت کا کام جو ہے یسوع کے سپرد ہے۔ کسی شخص کی ہم عدالت نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں شخص گناہگار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ یہ ہمیں آج سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند اسی پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، بہت اچھا خدا کے بندہ نے کلام بیان کیا۔ میرے عزیزوں، ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ہم سب بھائی کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے اور اس کے درمیان ہدیہ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، خدا کی پاک کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ گزرے گا
अब उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं खुदा के बंदा इमरान साहब से कहूँगी कि वो आखिरी दुआ में रहनुमाई करें। जितनी दरख्वास्तें खुदा की हजूरी में आई हैं उन सब दरख्वास्तों के लिए आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, खुदाओं की हजूरी को महसूस करें। प्यार से भरे हुए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए, तेरे आए हुए लोगों के लिए। ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ आसमान के दरीचों को खोल कर इनको बरकतों से माला माल। ऐ खुदा रोज़ों के अय्याम में तमाम ज़रूरियात को अपने